السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جو ہے عام طور پہ جو ہمارے سبق کی جو آؤٹ لائن ہے اس لحاظ سے تو آج ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ روزمرہ کاروبار میں کی جانے والے جو اغلاط ہوتی ہیں اس کے بارے میں آج کا سبق تھا، لیکن ہم اس کو کل پہ موقوف کرتے ہیں اور آج ہم آن لائن تجارت کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، تاکہ کل جو ہے وہ سمرائز ہو جائے جو پیچھے ہم نے سب کچھ پڑھا، تو اس کے مطابق جو جو اغلاط ہوتی ہیں کاروبار کے اندر تو اس کا ایک خلاصہ سا کل بیان ہو جائے گا، اور وہ جو کل ہمارا موضوع ہے وہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اور پچھلے 20 سے 25 برسوں میں 30 برسوں میں دنیا اس قدر تیزی سے تبدیل ہوئی ہے کہ پچھلے تقریباً 300 سال میں بھی وہ تبدیلی جو ہے وہ بظاہر نہیں لگتی، جو ان 30 سالوں میں 25 سالوں میں اور 20 سالوں میں جو ہے وہ تبدیلی لاحق ہوئی ہے۔ انسان بدل گئے ہیں، زمانہ بالکل بدل گیا ہے، نت نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقے جو ہے وہ رائج ہو چکے ہیں، اور اسی نئے نئے طریقوں کے اندر جو ہے ایک طریقہ آن لائن تجارت کا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج انٹرنیٹ جو ہے وہ دنیا سے روابط کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، تو لوگوں نے اسی کو سہارا بنا کے معیشت کے لیے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور لوگوں نے جو ہے آن لائن تجارت کو اپنا مقصد بنا کے نہ ان کو جو ہے سرمایہ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو باقاعدہ کسی دکان کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو باقاعدہ کسی خریدار کی ضرورت پڑتی ہے، نہ علاقے کی چک چک ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک کمرے میں بیٹھ کر انٹرنیٹ چلا کے پوری دنیا میں اپنا مال فروخت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس کو عام زبان میں ای کامرس بھی بولتے ہیں۔ یعنی آن لائن جو بھی آپ کام کرتے ہیں یا جو بھی خریداری کرتے ہیں یا جو بھی اپنی چیزیں فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں یا اپنی مہارت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ سب کا سب جو ہے وہ ای کامرس کے اندر تقریباً آتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے، پاکستان اور ہندوستان جیسے عام ممالک کے اندر جو ہے آن لائن کاروبار بہت زیادہ چل رہے ہیں، اور اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو دنیا کا چوتھا بڑا ملک پاکستان ہے جو آن لائن جو ہے وہ اشیاء کا کام کرتا ہے، کاروبار کا کام کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شریعت نے معیشت کے اندر جو ہے وہ اباحت رکھی ہے، یعنی کہ زیادہ تر جو جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ جائز ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز نہ بیچ میں شامل ہو جائے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، تب وہ چیز جا کے ناجائز ہوتی ہے یا حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر چیزیں شریعت نے معیشت کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر اباحت رکھی ہے، یعنی کہ وہ ٹھیک ہے اور اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک کے اندر جو ہے جو سب سے زیادہ آن لائن کاروبار ہو رہا ہے وہ کپڑوں کی تجارت ہے۔ لوگ جو ہے پہلے دکانوں میں کپڑے فروخت کرتے تھے، باقاعدہ مارکیٹوں کے اندر جا کے ہمیں اپنا سوٹ کپڑا خریدنا پڑتا تھا، اور اب باقاعدہ جو ہے آن لائن کاروبار کیا جا رہا ہے کپڑوں کا، چاہے وہ لیڈیز کے کپڑے ہوں، جینٹس کے کپڑے ہوں، اس کے علاوہ بچوں کی ورائٹیز ہوں۔ تو ملبوسات کے میدان میں اس قدر تیزی سے ترقی ہوئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے آؤٹ لیٹ کے اوپر، دکانوں کے اوپر کپڑا بعد میں آتا ہے، اور آن لائن جو ہے وہ پہلے سیل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو آج کل سیل پرچیز چل رہی ہے وہ کپڑے کی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، بچوں کے تحائف ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ایک بڑا منافع بخش کاروبار ہے پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک میں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کو سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو دستکاری ہو گئی، ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء ہو گئیں، اور اس کے علاوہ کھانے وغیرہ، کھانے پکانے کے لوگ اپنے گھروں میں کھانا پکاتے ہیں اور پھر باہر اس کو تجارت کے طور پہ اس کو فروخت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیکس ہو گئے، مٹھائیاں ہو گئیں، اور دوسری جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب کے سب جو ہیں یہ جائز ہیں، اور شریعت نے اس کے اندر اباحت رکھی ہے۔
اس کے علاوہ لوگ جو ہے آن لائن دوائیاں بھی فروخت کرتے ہیں کہ اب مریض کو یا مریض کے گھر والوں کو خود چل کے میڈیکل سٹور پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اگر ایک فون کال پہ آن لائن دوائیاں منگوانا چاہیں تو وہ منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ کار جو ہے جائز ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی ڈیجیٹل کام ہیں، چاہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کے ہو گئے، چاہے وہ ایپس کے ہو گئے، ایپ ڈیولپمنٹ کے ہو گئے، اس کے علاوہ ڈیزائننگ کے ہو گئے، کمپوزنگ وغیرہ کے ہو گئے، اور جتنی بھی دوسری سکلز ہیں، جتنی یعنی کہ جو بھی انسان سکلز اپنی سیکھتا ہے ڈیجیٹل کے اندر، اور اس کو پھر ایک اپنی جو مہارت ہے اس کو فائور کے اوپر پیش کرتا ہے یا اپور کے اوپر اس کو پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے، تو یہ معاوضہ بھی لینا جائز ہے، اور اس طرح کا کام لینا بھی جائز ہے، کروانا بھی جائز ہے اور کرنا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے ملک کے اندر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آن لائن جو ہے آج کل پڑھائیاں بڑھی جا رہی ہیں، جیسا کہ ہم بھی یہ کورس کر رہے ہیں آن لائن پڑھائی کا، اگرچہ یہ فری ہے، لیکن وہ لوگ، وہ تعلیمی ادارے، وہ اکیڈمیز اور وہ یونیورسٹیاں جو آن لائن تعلیمی سیشن دیتی ہیں اور اس کے عوض جو ہے وہ پیسے وصول کرتی ہیں، تو یہ پیسے لینا بھی جائز ہے اور اس طرح کا کام کرنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آن لائن فری لانسنگ کا جتنا بھی کام ہے، جیسا کہ باہر سے کوئی آدمی ہوتا ہے تو وہ، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کہتا ہے کہ میری ایک ویب سائٹ ہے، تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کو مینٹیننس اس کی کرنی ہے، تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے، گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو معاوضہ دیتا ہے، تو یہ معاوضہ بھی لینا جائز ہے اور اس طرح کا کام کرنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح آن لائن کوچنگ، بزنس کوچنگ وغیرہ ہو گئی یا کاؤنسلنگ کرنا ہو گیا، جیسا کہ ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ کسی نفسیاتی مریض کو دینا پڑتا ہے یا کچھ اور طریقے سے، تو اس کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں باقاعدہ۔ اگر کسی کو کوئی ذہنی شکایت ہے، ذہنی بیماریوں میں کوئی مبتلا شخص ہے یا کوئی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا شخص ہے، تو اس کا فون پہ، انٹرنیٹ کے اوپر، ویڈیو کال کے اوپر جو ہے باقاعدہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو پیسے ملتے ہیں، تو یہ طریقہ کار بھی جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے اور وہ اس کاروبار کے رموز و اوقاف کے بارے میں نہیں جانتا، باریکیاں نہیں جانتا، تو وہ کسی ایسے شخص سے رابطہ کرتا ہے جس نے وہ کاروبار کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے کونسلنگ کرواتا ہے، اپنی بزنس کونسلنگ کرواتا ہے، کوچنگ کرواتا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ اس سے پیسے لیتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح کیش آن ڈلیوری پہ کام کرنا، یا وہ لوگ جو رائڈرز ہوتے ہیں اور آپ کا سامان ادھر سے ادھر پہنچانے کا کام کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ معاوضہ لیتے ہیں، تو یہ سب کے سب جتنے بھی طریقہ کار ہیں، یہ سارے کے سارے جائز ہیں۔ اور اب میں آپ کو کاروبار کی، آن لائن کاروبار کی وہ مختلف صورتیں جو ہیں بتاتا ہوں، اکا دکا، جو ابھی اس وقت جو نظر میں ہیں، جن کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ آن لائن کام کرنا کہ جس کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، جیسے فیس بک ہو گئے، انسٹاگرام وغیرہ ہو گئے، تو اس پہ لوگ جو ہے ویڈیوز اپنی ڈال کر تو اس سے ارننگ کرتے ہیں، یعنی ویڈیوز ڈال کر اور اس کے اوپر مونٹائزیشن کروا کے ایڈ چلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے ارننگ لیتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے اور علماء کرام کا تقریباً متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جو مونٹائزیشن کر کے اور پھر اس کے اوپر ارننگ لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کام کرنے والے جتنے بھی جو فری لانسر ہیں، جو ویڈیوز اپنا کنٹینٹ بناتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ لوگ جو ہے پھر اس اپنے چینل کو، جو بھی ان کا چینل ہوتا ہے، اس کو مونٹائزیشن کرتے ہیں، اور پھر مونٹائزیشن کے بعد جو ہے ان کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایڈ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کی ایک چھوٹی سی وجہ بتاتا ہوں، ویسے تو بہت سارے دلائل ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ جو یوٹیوب کی جو کمپنی ہے، گوگل کمپنی جو ہے، وہ اس ایڈ کا جو ایڈ کے ان کو پیسے ملتے ہیں اس کا 45% جو ہے وہ خود رکھتے ہیں، اور 55% جو ہے وہ جس کی ویڈیوز پہ وہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے۔
तो याद रखें कि जो इश्तिहार की मद में आने वाला पैसा है, ये मशकूक है। और इसके अंदर हर तरह के इश्तिहार आते हैं, जायज़ चीज़ों के भी, नाजायज़ चीज़ों के भी। और इसमें फिर म्यूज़िक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर हमारे यहाँ पे ममालिक के अंदर तो शराब और दूसरी चीज़ों की ज़ाहिर है पाबंदी होती है, तो हमारे ममालिक में इस तरह के एड्स नहीं चलते। लेकिन बाहर के ममालिक के अंदर सूदी कारोबार के और शराब के एड्स चलते हैं, जो कि शरीयत के अंदर जो है वो नाजायज़ हैं। तो इसी वजह से उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे इसको नाजायज़ करार दिया है। और दूसरी वजह अखलाकियात है। आप देखेंगे कि यूट्यूबर जो लोग होते हैं वो सुबह उठते हैं, और फिर सुबह उठते साथ ही उनका कैमरा जो है वो ऑन होता है, और वो बीच में अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, सबको ले आते हैं। और कोई ख्याल नहीं रहता। आपके घर की जो प्राइवेट जिंदगी थी वो अब सबके सामने आया होती है, पूरी दुनिया के सामने। और ये बड़ी ही अजीब बात है और बड़ी ही गलत बात है। और इस्लाम जो है इस तरह की चीज़ों की नफरत दिलाता है, ना कि उसको पसंदीदा निगाहों से देखता है। तो एक अखलाकी बीमारी पैदा होती है इन वीडियोस की बिना पर। इसलिए यूट्यूबर हजरात जो हैं वो अपना कंटेंट डालना चाहें तो कुछ ऐसा कंटेंट डालें जिसमें बेपर्दगी ना हो, जिसमें म्यूज़िक ना हो, जिसमें इस्लाम की जो है वो बेहुरमती ना हो। तो याद रखें कि जबकि हमारे यूट्यूबर और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। और वो लोग जो है इससे अर्निंग करते हैं, और इसके ऊपर फिर फखरिया इजहार भी करते हैं, जो कि नाजायज है। अब जबकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर जो है अपनी वीडियोस डालकर चीज़ों को फरोख्त करना वो अलग बात है, लेकिन अपना कंटेंट डाल के और उसके ऊपर ऐड चला के ऐड की मद में पैसा लेना जो है ये जायज़ नहीं है और हराम है। तो इसी वजह से जो है यूट्यूब की जितने भी अर्निंग है वो जायज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो हुक्म है, ऑनलाइन ट्रेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। आपने यूट्यूब के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसके ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि ओक्टा एफएक्स वगैरह के या एक्सपर्ट ऑप्शन वगैरह के जो इश्तिहार आते हैं, और इस तरह के लोग ऐप्स को इंस्टॉल करके और इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। तो ये क़िमार है, जुआ है, गैर शरई है और हराम है। तो इसको जो है इख्तियार नहीं करना चाहिए और ये जायज़ नहीं है। इसमें क्या चीज़ बेची जा रही होती है उसका भी पता नहीं होता, और क्या चीज़ फरोख्त की जा रही है उसका भी पता नहीं होता, बल्कि एक ख़ास किस्म की रकम लगा दी जाती है और फिर उसके उतार चढ़ाव का इंतज़ार किया जाता है। अगर तो वो उसका चढ़ाव हो गया तो उसको नफ़ा हो जाता है, और अगर चढ़ाव ना हुआ तो फिर उसका इसके अलावा जो है जो इसके अलावा एक और नाजायज़ सूरत है वो है ऑनलाइन असाइनमेंट की। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह और ये फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर इश्तिहार आते हैं कि रोज़ के सिर्फ 2 घंटे दें और $25 कमाएं, $100 कमाएं, $150 कमाएं। और फिर वो लोग क्या करते हैं, आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाते हैं, वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर वो आपको इश्तिहार देते हैं कि रोज़ के 100 इश्तिहार है, आपने सिर्फ क्लिक करना है, देखना है और फिर बंद करना है, फिर क्लिक करना है, फिर देखना है और फिर बंद कर देना है। इसको ऑनलाइन असाइनमेंट बोलते हैं। ये इस तरह के जितने भी काम हैं ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है क़िमार है, जुआबाजी है, और ये जायज़ नहीं है। और इश्तिहार भी किस किस्म का होता है, बाज़ औक़ात बहुत गलीज़ तरीन किस्म के इश्तिहारात भी आते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करते हैं और इसकी वजह से गुनाहों में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जितनी भी करेंसियाँ हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गई, या इस तरह के जितने भी मशकूक किस्म की करेंसी है, और तो इनकी भी शरीयत ने जो है वो एहतियात करने का हुक्म दिया है, जबकि इनकी कोई वाज़ेह सूरत जो है वो नज़र नहीं आती।